الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن بالکل ابتدائے قرآن سے شروع ہوا تھا، الحمد سے آغاز ہوا تھا، اس کے بعد حرفاً حرفاً لفظاً لفظاً یہ سبکن سفر جاری ہے، اور آج ہماری منزل ہے قرآن کریم کی سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 245 ہے، اور یہ ناظرین کرام قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، اور دوسرا پارہ بھی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں صرف ایک آیت ہمارا موضوع ہے، اور چونکہ اس ایک آیت میں مضامین بہت اہم ہیں جس کا براہ راست تعلق ہماری فکری اور عملی زندگی سے ہے، معاملات سے ہے، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک بڑے خوبصورت پرکشش انداز میں ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے اس سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے، اور دیکھو اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ کسی کا رزق بند کر دے یا کسی کا رزق کھول دے، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آج بہت اجمالی انداز میں اللہ رب العزت نے ایک بات کی ہے جو پروگرام صدائے قرآن کا موضوع ہے، اور آج کے اس سبق میں جو کلام اللہ نے ہمیں دیا ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ ناظرین کرام، قرض کے معنی و مفہوم میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ وہ قابل واپسی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے یہاں ہم سے قرض مانگا ہے، کس لیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ اپنی مخلوق میں ان لوگوں کے لیے جو وقتی طور پر، معاشی طور پر تنگ دستی کا شکار ہیں، بدحالی کا شکار ہیں، اور ان کی معاشی زندگی کو دوبارہ اپ لفٹ کرنے کے لیے اور ان کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے کہ تم ان کی ذات پہ خرچ کرو، ان کی معاشی تنگ دستیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرو اپنے مال سے، لیکن تم تنگ دستی تو ان کی دور کرو گے، لیکن یہ میرے ذمے قرض ہے اور میں اس کو واپس لوٹاؤں گا۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ قرض کے معنی و مفہوم میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ وہ قابل واپسی ہوتا ہے، تو اللہ نے اس لیے اس کو اپنے ذمے قرض کہا ہے کہ وہ واپس لوٹائے گا، اور واپس بھی ناظرین کرام صرف اتنا نہیں کہ جتنا ہم خرچ کریں گے کسی پر یا جتنا ہم دیں گے اتنا نہیں، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ تو ناظرین کرام دیکھیے گا کہ کتنی ایک پرکشش آفر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم خرچ تو اپنے ہی بے شک اہل و عیال پہ کرو، اپنے بھائی بندوں پہ کرو، اپنے ارد گرد یتیموں پہ کرو، مسکینوں پہ کرو، غرباء پہ کرو، یا ان لوگوں پہ خرچ کرو جو معاشی طور پر تنگ دست ہیں لیکن اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ ناظرین کرام، یہاں میں اکثر بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ مجھے قرض دو؟ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت جو اس آیت کے مخاطبین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو آگے لوگ مخاطبین تھے، ان کے تین طبقے ہو گئے تھے ناظرین کرام۔ ایک طبقے نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ اللہ کیا غریب ہو گیا ہے، اللہ ہم سے مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے، کیا اللہ محتاج ہو گیا ہے؟ اب کتنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم عقلی کی بات ہے، کم فہمی کی بات ہے، کتنی نادانی کی بات ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ محتاج ہو گیا ہو یا تنگ دست ہو گیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات کو سمجھا ہی نہیں۔ اور دوسرا طبقہ ناظرین کرام یہ تھا کہ جو پہلے سے بھی اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا، اور
اور بھی زیادہ وہ کنجوسی کی طرف مائل ہو گیا تھا، اور تیسرا طبقہ وہ تھا جس نے اپنا سب کچھ کھول کے رکھ دیا، اپنے گھر بار اللہ کی راہ میں پیش کر دیے، اپنا آپ پیش کر دیا، اور گھر میں ایک ایسا بھی مرحلہ آیا کہ گھر میں سوئی بھی دیواروں سے ٹٹولی گئی کہ اگر وہ تو نہیں دیواروں پہ لگی ہوئی، وہ بھی اگر لگی تھی تو وہ بھی اپنے سامان میں رکھ کر اللہ کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ذہن میں بعض اوقات آتا ہے کہ اللہ خود غنی ہے، وہ تو جو چاہے جس کے لیے رزق بے تحاشا کر دے، اس کے لیے تو کوئی اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسباب کی ضرورت تو ہمیں ہے۔ تو پھر اللہ خود ان کو غنی کر دے، جو غریب ہیں ان کو خود امیر کر دے، یا ان کی معاشی مشکلات کو دور کر دے، اللہ خود دور کر دے، ہمیں کیوں کہتا ہے؟ ناظرین کرام، یہ جو اللہ نے ہمیں کہا ہے نا کہ تم خرچ کرو، خرچ تم کرو گے، قرض میرے ذمے ہے، یہ اس لیے کہا ہے کہ اللہ ہم سے اپنی محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تمہیں مال سے محبت ہے یا مجھ سے محبت ہے۔ میں کر سکتا ہوں اس کی مدد، میں غنی ہوں، میرے قبضہ قدرت میں ہے سب کچھ، ایک میں نے کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے، میں کر سکتا ہوں، میں ایک فرد کی نہیں پوری کائنات کی معاشی تنگ دستیوں کو دور کر سکتا ہوں۔ میں تو وہ خدا ہوں جو صرف تمہیں رزق نہیں دیتا، تم تو زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہو، تم تو اعضاء رکھتے ہو، تم تو جوارے رکھتے ہو، تم تو کوشش کر سکتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہو، میں تو ان کی بھی معاشی تنگ دستیوں کو دور کرتا ہوں، میں تو ان کو بھی رزق پہنچاتا ہوں جن کے اوپر تمہاری دسترسی نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے ان تک پہنچنا۔ کون؟ ناظرین کرام، اس زمین سے جس کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں اور اکڑ کے پاؤں اٹھاتے ہیں، اس زمین سے فرش کا ایک سلیب اکھاڑ کر دیکھیں تو نیچے سے زندہ حشرات الارض نکلیں گے۔ وہ ان کی زندگی کیسے سلامت ہے؟ رزق اللہ ان کو پہنچاتا ہے، ان کی تمام ضروریات، ان کو سانس لینے کے لیے ہوا بھی پہنچاتا ہے، اور ان کو زندہ رہنے کے لیے رزق بھی پہنچاتا ہے، زمین کے اندر پہنچاتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے۔ تو اللہ دراصل جو ہمیں کہتا ہے کہ تم ان کو دو، یہ اپنے ساتھ ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم بھی بعض اوقات ایسے کرتے ہیں، ہم بھی امتحان لیتے ہیں جس سے محبت ہو۔ مثال کے طور پر جب ہم بازار جاتے ہیں تو ہم گروسری کرتے ہیں، ایک مال پہ جاتے ہیں، گھر کا سامان خریدتے ہیں، ہمارے ساتھ انگلی تھامے ہوئے ایک 2-3 سال کا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے۔ جب ہم گروسری کر چکے ہوتے ہیں تو بعد میں ہم کاؤنٹر سے وہ 10-20 روپے کی ٹافیاں لے کر اپنے اس بیٹے یا بیٹی کو دیتے ہیں، اس کے معصوم ہاتھوں میں تھماتے ہیں، اور جب وہ گھر آتی ہے تو پھر گھر آ کر جس بیٹی کے ہاتھ میں، جس بیٹے کے ہاتھ میں جو ابھی معصوم ہے، اس کے معصوم ہاتھوں میں جو ہم نے ٹافیاں تھمائی تھیں، پھر ہم اس کو ایک بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک مجھے نہیں دو گے؟ ناظرین کرام، یہ کیا ہے؟ اگر مجھے ضرورت ہوتی میں وہیں سے لے لیتا، لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اپنی محبت کا امتحان لیا ہے اپنی اولاد سے کہ ایک مجھے نہیں دو گے؟ اور جب وہ ایک ٹافی میری بیٹی میری طرف لپک کے لے کر آتی ہے تو میں وہ لیتا نہیں ہوں، بلکہ اس کو اپنے گلے لگاتا ہوں، اس کا ماتھا چومتا ہوں اور واپس کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی محبت کا امتحان لیا تھا۔ اللہ اسی طرح ہم سے اپنی محبت کا امتحان لیتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے مجھے نہیں دو گے؟ اگر ہم دیتے ہیں تو اللہ اس پہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے اور میں تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا مقدمہ ہے، آج کے سبق کا، کہ اللہ رب العزت اگر ہم سے کہتا ہے کہ میری مخلوق میں سے ان لوگوں پر خرچ کرو جو کسی وجہ سے معاشی تنگ دستی کا شکار ہو گئے ہیں، تو یاد رکھنا، گھبرانا نہیں ہے، میں اپنے ذمہ قرض لے رہا ہوں اور تمہیں واپس لوٹاؤں گا اور بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ ناظرین کرام، اب جو قرض کا مطالبہ ہے، ہمارے پاس کوئی قرض لینے آئے تو بعض اوقات ہمارے پاس ہوتا بھی ہے، ہم نہیں قرض دینا چاہتے، توفیق نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، دل نہیں کرتا، مائل با کرم نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی مدد کر دیں۔ کیوں ایسا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ مال میرا تھا، میں کیوں کسی کو دوں، ہو سکتا ہے مجھے واپس ہی نہ کرے۔ ہم اتنے تھوڑ دلے ہیں، اتنے ہم ایک بہت
तंग दस्ती की सोच रखते हैं कि नहीं, मेरा माल किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ने भी तो अपना माल हमारे हाथों में दिया है ना। नाज़रीन किराम, हमारी इस तंग सोच की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमें इंसेंटिव दिया है कि चलें दे दो, मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा, और लिख रहा हूँ तुम्हें कई गुना करके वापस लौटाऊंगा। नाज़रीन किराम, इनफरादी तौर पर तो बाज़ औक़ात हम नहीं देते, अपने पास होता है तब भी दिल माइल व करम नहीं होता किसी की तंगदस्ती दूर करने का, किसी की मुसीबत दूर करने का। हमारे मुआशरे में नाज़रीन किराम बाज़ ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़ात में एक अंजमन हैं, अपनी ज़ात में एक कहकशां हैं, अपनी ज़ात में एक आफताब हैं, जिसकी किरणें सिर्फ उसकी ज़ात पर नहीं मुनकिस होती बल्कि पूरी उम्मत तक होती हैं। नाज़रीन किराम, इसका सोर्स, इसकी रूट तो नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनसे हमने सब कुछ लिया है, और उस फिक्र से, उस सोच से, उस नज़रिए से बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ढाल लेते हैं कि वो उस सोच का पैकर बन जाते हैं। ऐसे ही एक सोच का पैकर हैं हमारी इस धरती के ऊपर चलते फिरते एक फरिश्ता सिफ्त इंसान डॉक्टर अमजद साकिब, जिन्होंने नाज़रीन किराम कर्ज़े हसना देने की बुनियाद रखी, लोगों की मुआशी तंगदस्तियों को दूर करने के लिए, और उनको ये पैगाम दिया कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना, ना मांगना, किसी से मांगना आसान नहीं होता, और जो मांग ही लेता है उसकी इज्जत खाक में मिल जाती है। जो खाक पे बैठकर, गली कूचों में बैठकर, सड़कों पे बैठकर मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो उनकी अपनी इज्जत पहले ही खाक में मिल चुकी होती है। इस वास्ते उनको बेधड़क वो हाथ फैला देते हैं। नाज़रीन किराम, डॉक्टर अमजद साकिब ने, मैंने कहा कि ज़मीन के ऊपर चलता फिरता एक फ़रिश्ता है, उसने ये बुनियाद रखी, वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। अख़ुवत आज एक कारवान है। तो आज अपने प्रोग्राम सदाए कुरान में इस कर्ज़े हसना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एक आयत में, सूरह बकरा की आयत नंबर 245 में हमें कहा है मुझे कर्ज़ दो, उसकी अमली ताबीर जो हमें नज़र आती है, मैंने उनमें से एक मेहमान को बुलाया है कि वो हमें बताएं कि कर्ज़े हसना देने के लिए दिल चाहिए। और वो दिल एक नहीं, अब एक डॉक्टर अमजद साकिब का दिल था, अब कई दिल इकट्ठे हो गए हैं। नाज़रीन किराम, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं दाईं जानब जनाब शहजाद अकरम, माशाल्लाह आप चीफ़ क्रेडिट ऑफिसर हैं अख़ुवत के। उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनकी अख़ुवत तंजीम जो है, जिसकी बुनियाद, जिसके रूह रवां डॉक्टर अमजद साकिब हैं, उनका मैकेनिज़्म क्या है कर्ज़ देने के बारे में। ये हमने ख़ास तौर पर जनाब शहजाद को इसलिए बुलाया है ताकि ये पैगाम आप तक पहुँचे। अगर आप ज़रूरतमंद हैं और आपके सामने कोई ज़रूरतमंद आता है तो हौसला नहीं पड़ता कर्ज़ देने का, लेकिन एक ऐसा इदारा है जिसका हौसला है आपको कर्ज़ देने का। अगर आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। हम उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम जनाब शहजाद साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह कैसे मिजाज हैं? बहुत मेहरबानी से, अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन किराम, मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी तवील हो गई, लेकिन उसका एक मकसद ये था कि यहीं से हमने बात आगे बढ़ानी थी। मेरी बाईं जानब प्रोग्राम में तशरीफ़ रखती हैं लाइबा इकराम। माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मासूमाना ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लाइबा के आवाज़ में रखी है, लाइबा की सोच में रखी है। अल्लाह ताला ऐसी बेटियां हर घर को नसीब करे जिनके दिल में इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। और आज वो हमें नात सुनाएंगी प्रोग्राम के आखिर में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद साहब, मेरी गुफ्तगू तवील हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि इस गुफ्तगू से ही हम अख़ुवत पे आएंगे। माशाल्लाह आप चीफ़ क्रेडिट ऑफिसर हैं अख़ुवत में, और डेप्थ तक आप अख़ुवत के इन्स और आउट्स को भी आप जानते हैं, और आपने वक्फ़ किया है अपने आप को अख़ुवत के लिए। अख़ुवत का बुनियादी मकसद वही है जो आज सूरह बकरा की आयत नंबर 245 का है कि कर्ज़ दो मुझे। अख़ुवत भी कर्ज़ देती है। अच्छा, अब कर्ज़ के मानी मफ़हूम में, जैसे मैंने कहा, अल्लाह ये भी कह सकता था कि गरीबों की मदद करो, मैं तुम्हें सवाब दूंगा। ये नहीं कहा, इंसेंटिव दिया है कि मैं तुम्हें बढ़ा चढ़ा कर वापस करूंगा, ज़िंदगी में भी वापस करूंगा और आखिरत में भी वापस करूंगा।
جب اخوت قائم کی گئی تھی، ڈاکٹر امجد ثاقب میں نے کہا تھا نا، وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، اب کارواں بنتا گیا. ان کا کیا موٹو تھا؟ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں بھی ہم اس کو گفتگو کر سکتے ہیں کہ اللہ قرض مانگتا ہے، اخوت قرض دیتی ہے. اخوت قرض کیوں دیتی ہے؟ اللہ قرض کیوں مانگتا ہے؟ درمیان میں ہم راستہ تلاش. اور سب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا، اور جس حسن کے ساتھ، جس عرقریزی کے ساتھ آپ نے اس آیت کا مفہوم پیش کیا ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. الحمدللہ آپ نے کئی جہتیں جو ہیں وہ کھولنے کی کوشش کی ہیں، اور آپ اس میں کافی حد تک ماشاءاللہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، جہاں تک اخوت کا تعلق ہے، یہ اس کے بانی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر محمد امجد ثاقب ہیں. انہوں نے 2001 میں یہ کام شروع کیا تھا، اور اس وقت یہی تھا کہ معاشرے کے وہ لوگ جو زندگی کی دوڑ میں کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، صحیح، ان کی مدد کی جا سکے، ان کو بھکاری نہ بنایا جائے، ان کو معاشرے کا اچھا شہری بنایا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، کسی سے بھیک نہیں مانگنا چاہتے. تو ان کے لیے، ان جیسے لوگوں کے لیے سر یہ ادارہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے یہ بنایا. اور کئی کام ہیں جو خیر کے راستے میں کیے جا سکتے ہیں. کوئی بچوں کی پڑھائی کا ذمہ لے لیتا ہے، کوئی بیواؤں کی سرپرستی کا ذمہ لے لیتا ہے. تو قرض حسن ہم یہ سمجھتے ہیں، قرض حسن کے مفہوم بہت بڑا معنی ہے، اس کا مفہوم بہت بڑا ہے، اس کی اصطلاح بہت بڑی ہے. لیکن ہمارا جو اس اصطلاح کے اندر چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے کہ ہم قرض حسن کی جب بات کرتے ہیں تو ہم لین دین کے پوائنٹ آف ویو سے، پیسے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا مفہوم بہت بڑا. تو جب وہ دینے کی باری آئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرض حسنہ سے بڑی اور کچھ چیز ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو چنا، یہ کام شروع ہوا. ڈاکٹر صاحب اس کی جو پریکٹیکل اگزامپل ہے، دیکھیں یہ 10,000 روپوں سے ایک بیوہ خاتون کو قرضہ دیا گیا. 2001 میں ایک بیوہ خاتون کو قرضہ دیا گیا جس نے 3 سلائی مشین لی، اس نے گھر میں اپنا کام شروع کیا، اور وہ 6 مہینے بعد واپس آ کے اپنے دوپٹے کے پلو میں سے وہ 10,000 روپے ڈاکٹر صاحب کو واپس کرتی. تو وہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب 10,000 روپوں سے یہ کام شروع ہوا، تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت دیکھیں کہ اب یہ کام دنیا کا سب سے بڑا قرض حسن کا نظام بن چکا ہے. جی بالکل، الحمدللہ. ایک قرض سے شروع ہوا، آج تک ہم تقریباً 59 لاکھ 5.9 ملین قرضہ جات لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. اور ان سرکل ہے، اور ان سرکل جو ہیں الحمدللہ وہ ڈاکٹر صاحب تقریباً 29 ارب روپے کی اماؤنٹ جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہے. 10,000 سے شروع ہوا، 10,000 سے شروع، 29 ارب اس وقت سرکل میں ہے. اس سرکل کے اندر جو ٹوٹل اماؤنٹ ہم دے چکے ہیں پچھلے 22 سالوں کے اندر، 22-23 سالوں کے اندر، ڈاکٹر صاحب 205 ارب روپے اماؤنٹ بنتی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو میں تو ذاتی طور پہ اس میں کوئی دوسری ابہام ہی نہیں ہے کہ یہ جو آیت آپ نے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل اگزامپل بھی ہمیں دکھا دی. بالکل، میں اس لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ پریکٹیکل اگزامپل ہم پیش کریں. کہ آپ نے مجھے قرضہ دیا تو آپ نے بڑی خوبصورت سے کہا کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے ہر چیز سے. وہ کن کہتا ہے تو وہ کہکشاں بن جاتے ہیں، گلیکسیاں بن جاتی ہیں، زمین و آسمان بن جاتے ہیں، تو اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے جو بندے ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی راہ میں دیکھتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یقین کیجئے گا کہ ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں، میں تو اس سیکٹر کے اندر ہوں، میں بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کو لوگ پکڑ کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ جی میں دینے آیا ہوں اللہ کی راہ میں، آپ لوگوں کو میں دیتا ہوں، آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے، اس سے آپ کسی ایسے گھرانے کی مدد کریں جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا اور وہ بھیک نہیں مانگنا چاہتا، آپ یہ میرا قرضہ اس تک پہنچا دیں، یہ سمجھیں کہ اللہ نے واپس کرنا. اور میں نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ، ایک بزرگ سے ہمارے دفتر میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی مشکل سے آئے ہیں، آپ ہمیں بتا دیتے ہیں، ہم کو بچہ بھیج دیتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بہت ضعیف تھے، میرے خیال میں دنیا سے بھی چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوگا. اور کہتے ہیں کہ میں جب دیتا ہوں اخوت کو یا اخوت جیسے اداروں کو تو اللہ مجھے بڑھا کر واپس کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں دینے کا وعدہ کیا، اس جہاں میں بھی دے گا، اس جہاں میں بھی دے گا. آیت میں بھی اللہ رب نے یہی وعدہ کیا ہے، میں بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا. شہزاد صاحب، ہم اخوت کے میکینزم پہ بعد میں بات کرتے ہیں. دیکھیں آج جو اللہ رب العزت نے ہمیں پیغام دیا ہے اس آیت میں وہ تو یہی ہے نا کہ قرض حسنہ دو مجھے، بلکہ اللہ نے خود اپنے لیے کہا کہ مجھے دو. دراصل کہا تو اپنی مخلوق کے لیے ہے لیکن ذمہ اپنے لیے ہے. اب بنیادی مقصد کیا ہے کہ کسی کی مشکل وقت جو ہے، مشکل مصیبت جو ہے وہ ٹل جائے، اور جس تڑپ سے اور جس اذیت سے ایک شخص گزر رہا ہے اس کو ریلیف مل جائے. بنیادی مقصد تو یہی ہے، اور یہ ایک فطری ہے.
انسان میں ہونا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، تکرار کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں ہمیں تو زیادہ اس کا رول ماڈل ہونا چاہیے کہ کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی دکھ سہ رہا ہے، کوئی مصیبت کے وقت میں ہے، تو مجھے پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اب میرے تو سونے کا وقت ہے۔ کہا کہ نہیں، اٹھو اس وقت، ابھی صبح نہیں ہوئی، ہم فجر کی نماز رکھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کو ضرورت پڑے تو یہ نہ سوچنا کہ ابھی تو میں بیدار ہی نہیں ہوا۔ ہم فجر کے ذریعے سے عادت ہی تمہاری اس لیے ڈال رہے ہیں کہ آج کل تو تم مسجد میں جاتے ہو، لیکن درمیان میں کسی شخص کے پاس جانا پڑے تو تمہیں دقت نہ ہو، تمہیں مشکل نہ ہو۔ اس طرح سونے کے وقت پھر عشاء رکھ دی، اور عصر اور مغرب عین پیک ٹائم میں رکھ دی۔ ظہر کے وقت درمیان کا عرصہ ہے جب آرام تھوڑا سا انسان کرنا چاہتا اس وقت۔ دراصل اس میں حقوق العباد کی روح اور سپرٹ ہے، اللہ رب العزت نے اپنی عبادات میں بھی رکھی ہے کہ میری مخلوق میں سے کسی کو کسی وقت بھی تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے، تو تم جواز نہ بنانا اپنے آرام کا اور اپنے بزنس کا، اپنی تجارت کا۔ دیکھیں بنیادی فلسفی جو ہے وہ انسانیت کے کام آنے کی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، جس کی ابتدا اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے آغاز میں کی تھی، اس کا بھی یہی ہے کہ میرے راستے میں انفاق کرو۔ کن پر؟ جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، ان پر۔ زکوٰۃ کی اسپرٹ بھی یہی ہے، ان کے کام آنا ہے۔ شہزاد صاحب دیکھیں، مخلوق بہت اللہ کی بڑی ہے، اور اس دھرتی کے اوپر 152 ممالک ہیں۔ 152 ممالک میں پھر آگے ان ریاستوں کے کئی حصے، کئی علاقے، کئی پورشن ہیں جہاں انسانیت بستی ہے۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک انسان کو ضرورت ہے، کسی خاندان کو ضرورت ہے، کسی کمیونٹی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب زلزلے آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، آلام آتے ہیں، تو اجتماعی انسانیت آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ اس بارے میں جب ایسی کوئی حادثاتی صورت پیش آئے، کوئی آفات پیش آئیں، میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا، زیادہ زیادہ میں 2 بندوں کی مدد کر دوں گا۔ لہٰذا اللہ تو اپنی پوری اجتماعی انسانیت کی بات کرتا ہے، اس کو بچانے کی بات کرتا ہے۔ تو اس بارے میں پھر فرد کا کیا کردار ہے، معاشرے کا کیا کردار ہے؟ یہ 3 پیلرز ہیں، فرد، معاشرہ اور ریاست۔ ان تینوں کا کیا کیا کردار ہے، اور اخوت کس پورشن میں آتی ہے؟ سر جہاں تک معاشرے کی اصلاح اور اس میں نیکی کا عنصر کا عمل دخل ہے، یقیناً جو معاشرے ہیں وہ فرد سے ہی بنتے ہیں۔ صحیح۔ اور میرا دین بھی مجھے یہی حکم دیتا ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس فرد کو حکم ہے کہ آؤ اور اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر انفاق کرو۔ تو اگر میں ذاتی طور پہ اگر کسی جگہ رہتا ہوں، میرے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، جو مساکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے اس آیت کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بالکل۔ تو فرد سے فرد کا رابطہ جو جوڑنا ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1445 سال پہلے جب مکہ سے ہجرت کے مدینہ پہنچے تو انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ ایک گھر کو ایک گھر کے ساتھ، ایک انصار کو ایک مہاجر کے ساتھ جوڑنے، کنیکٹ کر دیا، کنیکٹ کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فرد کا کردار بھی آج وہی ہے کہ کسی ایسے فرد کو ڈھونڈے جس کو وہ جانتا ہو، جس کو وہ سمجھتا ہو، اور جو ضرورت مند ہو، تو اس کے ساتھ نیکی کرے، اس کے ساتھ یہ قرض حسن کا جو معاملہ ہے یہ پیش کرے۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ قطع کلامی ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میری رینج میں جن کی مدد کر سکتا ہوں ان کی مدد کر دوں۔ اگر میری رینج سے زیادہ ہے تو پھر معاشرے کی ذمہ داری آ گئی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ریاست کی ذمہ داری ماں باپ ہوتی ہے جی اپنے بسنے والوں کے لیے۔ جی، تو میں نے پہلے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب کہ جو فرد کا ہے تو فرد کے اوپر کچھ چیزیں فرض ہیں کہ اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ نے تو اس کو دیا ہے تو یہ اس کا نہیں ہے، رب اللہ کی ذات کا۔ آپ کی اجازت ہو ایک بریک لے لوں؟ جی پلیز۔ پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سلسلہ کلام شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم آج کا موضوع ہے، اور شہزاد صاحب کو ہم نے آپ کے لیے بلایا ہے تاکہ اگر آپ کسی ضرورت میں ہیں تو آخر میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان تک ہم رسائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا دل کھلا ہے قرض حسنہ دینے کے لیے اور ہمارے کام آنے کے لیے۔ اگر آپ کے حالات اس طرح سے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے تو ہم ضرور آپ کو ان کی تفصیل بتائیں گے، ایڈریس دیں گے، اور ان تک پہنچنے کا آپ کو پورا پروسیس اور طریقہ بھی بتائیں گے۔ وقفہ ہے ناظرین کرام پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساتیں ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245. اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں جھنجھوڑا ہے, کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے تو میں اس کو بڑھا چڑھا کر واپس لوٹاؤں گا. ناظرین کرام, اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ساتھ انسینٹیو بھی دیا ہے کہ خرچ تم نے کرنا ہے, اور تم نے کہاں خرچ کرنا ہے؟ اپنے ہی قرب و جوار میں, اپنے ہی عزیز و اقربا پر خرچ کرنا ہے. لیکن دیکھو میں اپنے ذمے اس کو قرض لے رہا ہوں اور واپس لوٹاؤں گا. ناظرین کرام, قرض لینے اور دینے کی عملی تعبیر آج وطن عزیز میں, جس کا پوری دنیا میں آج شہرہ ہے کہ اس جیسی کوئی مثال قائم نہیں ہو سکی, یہ اعزاز وطن عزیز کو حاصل ہوا ہے, اور یہ اعزاز اخوت نے دیا ہے. ناظرین کرام, اخوت کے چیف کریڈٹ آفیسر جناب شہزاد صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کا میکانزم کیا ہے کلام اللہ کی اس آیت کی روشنی میں عملی تعبیر کے طور پر. شہزاد صاحب, آپ گفتگو کر رہے تھے وقفے سے پہلے فرد, معاشرہ اور ریاست کا کردار, اور اخوت کہاں آتی ہے؟ فرد میں آتی ہے, معاشرے میں آتی ہے, ریاست میں آتی ہے؟ جی, تو میں نے فرد کے بارے میں آپ کو کہا کہ فرد معاشرے کی عقائد جو ہے وہ مانا جاتا ہے. تو حکم یہ ہے کہ ایک فرد کو چاہیے کہ اپنے قرب و جوار کے اندر اپنے لوگ خود سے کوشش کرے, ایسے لوگوں کو ڈھونڈے جن کو یہ وہ نیکی تک پہنچا سکے, ان کو یہ قرض دے سکے یا ان کی مدد کر سکے. اسی طرح جب معاشرے کی بات آتی ہے تو ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس میں ایک سب لوگ مل کر آپس میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وہ مدد کر سکیں, جن کے اندر نیکی کا جذبہ ہو, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی جو پریکٹیکل اگزامپل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینا چاہتا ہوں, ان لوگوں کے ساتھ نیکی و صلہ رحمی کر سکے. تو معاشرے کا رول یہاں پر آتا ہے. اخوت سر فرد اور معاشرے کے دونوں کو آپ کہہ لیں کہ ملا کر بنتی ہے. ہمارے پاس انڈیویجول سطح پر لوگ بھی آتے ہیں اور ہمارے پاس اجتماعی سطح میں لوگ بھی آتے ہیں, اور ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اللہ کو قرض حسن دینا چاہتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جن کو جو پرابلم میں ہیں, جو کسی مشکل کا شکار ہیں اور ان کو ان پیسوں کی ضرورت ہے, تو یہ نیکی ہماری ان تک پہنچا دے, تو وہ امانت جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دی جاتی ہے. اور اخوت پھر اس امانت کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور وہ امانت ان تک پہنچا دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. شہزاد صاحب, آپ کو بلانے کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ہم وہ امانت ان تک پہنچاتے ہیں, میکانزم کیا ہے؟ ایک غریب ہے, تنگ دست ہے, ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا, اور آپ بھی کہتے ہیں ہاتھ نہ پھیلانا, ہم ہیں نا, آپ اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ تک پہنچے کیسے اور اس کو بنیادی طور پر کتنا قرض ملے گا اور کیسے ملے گا, تھوڑا سا یہ پروسیس میں بتا دیں. سر, ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم الحمدللہ 2001 سے یہ ادارہ جو ہے ملک پاکستان میں لوگوں کی خدمت پہ مامور ہے, اور ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سر ہم ایک دفتر بناتے ہیں, کسی ایسے علاقے کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں وہ کثیر تعداد میں موجود ہیں وہاں پر, تو ہم وہاں پر دفتر بناتے ہیں. ایک ریگرس میکنزم ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے اور دفتر بن جاتا ہے. دفتر کے بعد سب سے پہلا مرحلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دینی ہوتی ہے, بتانا ہوتا ہے کہ یہاں دفتر بن چکا ہے, آپ یہاں سے قرض لے سکتے ہیں. وہ کسی مسجد میں اناؤنسمنٹ بھی کر سکتے ہیں, کہیں بینر بھی لگا سکتے ہیں, کہیں بروشر بھی ہم دے سکتے ہیں. تو لوگ ہمارے پاس معلومات لینے کے لیے اس دفتر کے اندر آتے ہیں. جب دفتر کے اندر آتے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں, تھوڑا سا ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کو کس مقصد کے لیے پیسے چاہیے. بنیادی طور پہ سر اخوت 2 سے 3 طرح کے قرضے دیتی ہے. جو سب سے بڑا ہمارا جو پورٹ فولیو ہے, جو اراؤنڈ 90 to 95% ہمارا پورٹ فولیو ہے, وہ کاروبار کرنے کے لیے, کوئی نہ کوئی کام کرنا ہو آپ, اس کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کاروبار میں پیسے لگاتا ہے تو اس کی آمدن بڑھے گی, جب اس کی آمدن بڑھے گی تو وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کی مدد کر لے گا. بہت اسمال یونٹ سے شروع کر لے, اسمال یونٹ سے شروع کرے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے سے شروع کیا ہو, اس کو وسائل کی ضرورت ہے تاکہ اس کو وہ بڑھا سکے اپنے کاروبار میں وسیع. بنیادی طور پر انیشلی آپ کتنا قرض دیتے ہیں؟ جی, پہلی مرتبہ ہم کوئی 20, 25, 30 ہزار کے قریب قرضہ دیتے ہیں. پہلی مرتبہ جب وہ واپس کر دیتا ہے تو پھر اگلی مرتبہ اس کو بڑھا کر دیا جاتا ہے. تو 50 ہزار تک کی لمٹ ہے جو کہ ہم بہت پاکستان میں کافی عرصے سے چلا رہے ہیں.
لیکن اس کے علاوہ 20-25 ہزار سے لے کر 50,000 تک. لیکن کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے اندر ہم تقریباً کو 1.5 لاکھ روپے کا قرضہ بھی قرض حسن کی شکل میں دیں. مثلاً وہ کون سا؟ وہ حکومت پاکستان کی کچھ ایسی اسکیمیں ہیں سر جو کہ وہ قوت کے تھرو اور ان جیسوں اور اداروں کے تھرو بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, جس کا ایک میکنزم ڈفرینٹ میکنزم ہے. وہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو وہ بیان کروں گا. تو اس میکنزم کے تھرو اگر ہم تک کوئی پہنچتا ہے تو ہم پھر اس کو 1 لاکھ سے 1.5-2 لاکھ روپے تک اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم قرض حسن پہنچاتے ہیں. اچھا, یہ کوئی مشکل تو نہیں پیش آتی اگر ایک شخص پہلے ہی غریب ہے, مصیبت کا مارا ہوا ہے, وہ اخوت سے چلیں اس نے دل کو سمجھا لیا ہے کہ میں نے مانگنا نہیں ہے, جی مجھ پہ کوئی رحم نہ کھائے, ترس نہ کھائے, جی, اور خود کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, تھوڑا ہی صحیح, تھوڑا زیادہ ہو جائے گا, اللہ برکت ڈال دے گا, وہ آپ تک کوئی آپ اس سے گارنٹی بھی لیتے ہیں یا کیسے اس کو قرض دیتے ہیں؟ جی, جو قرض دینے کا طریقہ کار سر ہوتا ہے یہ ہے کہ جب وہ بندہ ہم تک پہنچتا ہے تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ جو 1.5 لاکھ روپے قرضے ہیں یہ انفرادی سطح پہ بھی دیے جاتے ہیں اور یہ گروپ کی شکل میں بھی دیے جاتے ہیں. گروپ ہمارا 3 سے لے 6 لوگوں تک کا گروپ ہوتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں ایک ہی محلے کے لوگ ہونے سکتے ہیں, اگلی پچھلی گلی میں رہتے ہیں اور یہ سارے اپنا کام کرتے ہیں. کوئی درزی کا کام کرتا ہے, کسی کا جنرل سٹور ہے, کسی نے کوئی سبزی کا کام کیا, تو یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, پھر ان کا گروپ یہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی گارنٹی دیتے ہیں. اس کو ہم اپنی زبان میں سوشل کولیٹرل کہتے ہیں. کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ فزیکل کولیٹرل کے اوپر سونا رکھ کے یا کوئی چیز گروی رکھ کے پیسے دیتے ہیں, تو ہم ایسا کام نہیں کرتے. ہم کچھ نہیں مانگتے, ہم سوشل کولیٹرل ہے, ہم اسی کو جو ہے اپنے پاس رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ہم 3 بہن بھائی ہیں, ہم آپس میں مل کے قرض لے لیتے ہیں, اپنے کاروبار میں استعمال کریں گے اور پھر واپس لوٹا دیں گے. اسی خاندان, اسی گھر میں سے آپ؟ جی, گھر میں تو ڈیفینیٹلی ایک فیملی ممبر تو ان کے جو بھی بڑے ہیں, اگر میاں بیوی ہیں تو اگر بیوی لے رہی ہے تو میاں کی رضامندی اور اس میں شامل ہونی چاہیے, اور اگر مرد لے رہا ہے تو اس کی بیوی کی رضامندی شامل ہونی چاہیے. گارنٹی کون دے؟ محلے میں سے کوئی بھی دے, کوئی بھی دے دے, وہ اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہوتی. لیکن ہم اس کی آسانی کے لیے کہتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے پاس سفید پوشی کا بھرم بھی رکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو یہ بتانا بھی نہیں چاہتا کہ جی میں نے قرض لیا ہوگا, تو جو ان کے لیے آسان ہو کہ جی میں ان 1 بندے یا 2 بندوں کی میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ میری گارنٹی دیں گے کہ جی میں ریلائبل بندہ ہوں اور میں آپ کے پیسے واپس بھی لوٹا دوں گا اور اس کو صحیح استعمال بھی کروں گا. ایک فارم آپ دیتے ہیں؟ جی سر, فارم ہمارے دفتر میں ہی ہوتا ہے. جب یہ گفت و شنید ہو جاتی ہے, اس کو پورا طریقہ کار سمجھا دیا جاتا ہے, تو پھر ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے جو کہ ہمارے دفتر کے اندر اویلیبل ہوتا ہے, وہ اس کو فل کیا جاتا ہے. اگر اس کو فل کرنا نہیں آتا تو ہمارا اسٹاف ممبر ایکچولی اس کو فل کرتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ وہ اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کتنے دن میں لگ جاتے ہیں پروسیسنگ میں؟ سر یہ ہمارا ویسے تو آپ کہہ لیں کہ 7 سے 10 دن لگ جاتے ہیں. اچھا, لیکن کیونکہ یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ وسائل کتنے زیادہ ہیں آپ کے پاس. تو ہماری ہر دفتر میں, ہمارے پورے پاکستان میں الحمدللہ 850 سے زائد دفاتر ہیں. ہاں جی, اس وقت آفسز ہیں. ہاں جی, گلگت بلتستان سے لے کے بحر عرب کے ساحل تک الحمدللہ ہمارے سارے صوبوں کے اندر, ٹیریٹریز کے اندر ہمارے دفاتر ہیں. اور ان کی جو لسٹ ہے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اخوت کی کوئی متعلقہ برانچ ڈھونڈنی ہے تو آپ اخوت کی ویب سائٹ پہ جائیں. اخوت کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کا کانٹیکٹس کے اندر آپ ہمیں کلک کریں تو وہاں پر اخوت کی برانچز کا نیٹ ورک ہے. آپ اپنے علاقے یا شہر کا نام دیکھ لیں, آپ اپنے علاقے یا شہر کا نام ٹائپ کریں گے تو آپ کو متعلقہ برانچز نظر آئیں گے. کسی سفارش کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں سر, کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی جائے, اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس نے بھیجا جی اور آپ کیوں آئے. وقفے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آیا ہے ہمارے پاس, ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہے اور اس کی سفارش شامل ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کسی فرد کی سفارش لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سفارش لینی ہے. ٹھیک ہے, ایک وقفہ ہے آپ کی اجازت سے. جی جی, اور دوبارہ جب لوٹیں گے نا تو اس میں میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ لوٹانے کا کیا پروسیس. جی بالکل, جی بالکل. ناظرین کرام, ایک وقفہ ہے, دوبارہ پروگرام صدائے قرآن میں, اور ایک مرتبہ پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ محبت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پرنور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245. جی شہزاد صاحب, میں نے عرض کیا تھا کہ قرض آسانی سے 8-10 دن کے پروسیس سے مل جاتا ہے, واپس کیسے لوٹتے ہیں؟ جی, جو قرض ملنے کا ہے میں پہلے اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سر, کہ جو نظام ہے وہ اپنا کام تقریباً کوئی 7 سے 10 دن کے اندر کمپلیٹ کر لیتا ہے. کچھ چیزیں ہمارے اسٹاف کی طرف سے کرنے والی ہوتی ہیں, کچھ جو ہیں وہ اس خاندان کی طرف سے کرنے والی ہوتی ہیں, تو یہ 5 سے 7 دن کے اندر میرے خیال میں یہ آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ وسائل کی دستیابی کے اوپر سارا منحصر ہوتا ہے, تو ہمارے ہر دفتر کے اندر ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوتی ہے مہینے میں 1 مرتبہ.
اس دن اس علاقے میں اس دفتر کے اندر ڈسپرسمنٹ کی جاتی ہے، اور ڈسپرسمنٹ بھی جو ہماری ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے، جس کے اندر وہ ساری کمیونٹی آتی ہے. جی میں نے پوچھنا تھا یہ جی کہ میں آئی وٹنس ہوں کہ 10-15 سال پہلے کی بات ہے، جب میری ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے خود انوائٹ کیا تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے مسجد میں ہم نے یہ اہتمام کرتے ہیں دینے کا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح حسنہ ہے تو وہ تو مسجدوں میں بیٹھتے تھے. تو ہم ساری لوگوں کو اپنے بینیفیشریز کو اور کمیونٹی کو مسجد میں لے کے آتے ہیں، تو مہینے میں ایک مرتبہ ڈسپرسمنٹ ہوتی ہے. تو نظام تو ہو سکتا ہے کہ 7 دن کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے ڈاکومنٹیشن، لیکن پھر وہ ہوتا ہے کہ اس دن کا انتظار کیا جاتا ہے اور اس تاریخ کو ان لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں جتنے پیسے ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، اور فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر ہم لوگوں کو ڈسپرسمنٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. جہاں تک واپسی کا تعلق ہے سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم قرض دیتے ہیں، ہم جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمارا بنیادی کام اور سب سے بڑا کام جو ہے وہ کاروبار کرنے کے لیے ہم قرض دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے پیسے لیے ہیں اور تو ہم اس سے منتھلی طور پہ تقاضا کرتے ہیں، ہر مہینے کے شروع کے 1 سے لے کے 7-8 تاریخ تک ہم اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ پیسے قسطوں کی شکل میں واپس لوٹا دیں، اور قسطوں کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لی جاتی ہیں پہلے سے کہ آپ کتنی قسط آسانی سے دے سکتے ہیں. ایک منیمم ایک میکسیمم کے تھریش ہولڈ تو ہوتا ہے، اس کے درمیان میں اس کے بزنس کو دیکھتے ہوئے، اس کی پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے، اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ فائنل کر لیا جاتا ہے کہ جی آپ اتنے پیسے آپ ہمیں دیں گے. تو وہ ہر مہینے وہ پیسے میں واپس لوٹتا ہے. جب وہ واپس لوٹاتا ہے تو وہی پیسے پھر کسی اور بہن بھائی کے کام آتے ہیں، کسی اور غریب کا چولہا جو ہے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے. کیا ریشو ہے واپسی کی؟ سر الحمدللہ خود کی جو ریشو ہے آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں اپنے سسٹم میں چیک کرا تو 99.93% سر. اچھا الحمدللہ. یہ حالانکہ عام رواج یہ ہے کہ قرض لے کے واپس نہیں کرتا، لیکن یہ اخوت کی برکت ہے اس کے خلوص کی کہ 99.9% واپسی ہو جاتی ہے. سر یہ اخلاص ہے، جی یہ نیت ہے، یہ خالصتاً صرف اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے. دنیا بھر میں مائکرو فنانسنگ کی اتنی ہائی ریکوری پرسنٹیج کم ملتی ہے، 95 تو ماشاءاللہ کافی کلیم کر لیتے ہیں. لیکن ہم ذاتی طور پہ بینگ اے مسلمان، ہمارا تو ایمان ہے کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا بھی. اگر آپ لوگوں سے نیکی کریں تو صرف نیکی کا جواب ہم نے تو نیکی میں دیکھا ہے. جی بالکل. آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کریں تو وہ آپ کے ساتھ آگے ظلم کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں. تو ہم جب لوگوں کے ساتھ یہ نیکی کرتے ہیں تو ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی بھائی نے آپ تک پہنچائیں، آپ یہ پیسے واپس کریں کسی اور کے کام آئیں گے. تو اس نیکی کے اس سرکل کے اندر آپ کی شمولیت شامل ہوتی ہے. سر لوگ سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے لوگ ہم سے آگے بڑھ کے جو ہے. یہاں ایک اور بہت بڑا انسینٹیو ہے شہزاد صاحب اخوت میں کہ میں نے اگر اس میں کچھ شیئر کیا ہے تو وہ میرا جو شیئر کیا ہوا ہے کسی ایک فرد کے پاس جا کر ختم نہیں ہو جائے گا. جی بالکل. وہ واپس کر دے گا، وہ میرا ہی شیئر کیا ہوا کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اور ایسے قیامت تک چلتا رہے گا سرکل. بالکل ایسے ہی. یہی تو سر اس کا حسن ہے. میری زندگی کیا، میری زندگی کے بعد بھی چلتا رہے گا. یہی تو سر اس کا حسن ہے. کئی لوگوں کے چولہے جلائے گا. سر یہی تو اس نظام کا حسن ہے کہ یہ صرف پیسہ دے کے ختم نہیں ہو گیا، یہ اس تسلسل میں رہتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے دیا، جن کے تھرو سے گیا اور پھر یہ واپس آیا، جنہوں نے استعمال کیا اور انہوں نے استعمال کر کے واپس کیا، سر یہ سارے لوگ نیکی کے مستحق. بہت شکریہ جناب شہزاد صاحب آپ کی آمد کا. آپ کا بہت شکریہ سر مدعو کرنے کے لیے. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہت سارا حوصلہ ہے آپ کا آنا، اور ان کی مشکلات کے حل کے لیے بھی آپ نے دروازہ کھولا ہے اخوت کا. آپ کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا. اور آج جب ذکر صاحب قرآن کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میرے سامنے سورہ والضحیٰ آ گئی، جس میں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام خود اتنے خوبصورت انداز سے ذکر صاحب قرآن کیا ہے کہ عقل دنگ رہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے خد و خال کی تعریف کی ہے، ستائش کی ہے، تحسین کی ہے، بیان کیا ہے، اور الفاظ کا بھی کیا کمال چناؤ کیا ہے ذکر صاحب قرآن کے لیے. اللہ رب العزت نے خود ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، اے محبوب آپ کے روزے روشن کی طرح کھلے ہوئے مکھڑے کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم. اللہ قسم کھا رہا ہے آپ کے چہرے کی. اور پھر واللیل اذا سجا، اے محبوب رات کی سیاہی کی طرح آپ کی زلفوں کی قسم. ناظرین کرام انداز دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت ساتھ ساتھ تشبیہات اور استعارے استعمال کر رہا ہے اپنے کلام میں، اپنے نبی کی تعریف کے لیے، خد و خال کے بیان کے لیے. ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے. ناظرین کرام
اللہ رب العزت جو کہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، ہمارے دل میں کوئی خیال گزرتا بھی ہے تو اللہ رب العزت کو معلوم ہوتا ہے۔ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آ گئی ہو کہ وحی میں تاخیر ہو رہی ہے، شاید میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، شاید مجھے چھوڑ دیا ہے، اور شاید نبی کریم نے دل میں یہ جو سوچا ہو زبان پر بھی نہ آیا ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو چھوڑا تو نہیں ہے، نہ ہی ہم آپ سے ناراض ہیں، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یقیناً آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی۔ اے نبی، ایک وہ وقت تھا جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ اکیلے تھے، پھر ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ملے مردوں میں سے، اور پھر خواتین میں سے حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ملیں، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہو گئے، اور غلاموں میں سے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ یہ آپ کے جھرمٹ میں آپ ان کے جھرمٹ میں آ گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ تو آپ سوچئے، آپ کا پہلا دن اور آج کا دن، پھر قیامت تک آپ کا ذکر ہم بلند رکھیں گے، یہ کیسی عزت اور عفت کی بات ہے۔ اے نبی، آپ کے لیے ہم نے آپ کو چھوڑا تو نہیں ہے، کون کہتا ہے کہ ہم آپ سے پیچھے ہیں؟ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، انبیاء کی جماعت سے لے کر آج ہم گناہ گار انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء، اور پھر ہم اللہ کی مخلوق اور آپ کی امت اور ہر نبی کی امت، کیا خواہش رہی ہے، کیا دعا رہی ہے؟ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ہم سب یہی دعا کرتے ہیں، ہمارے لبوں پہ یہی ہوتا ہے جب ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اور انبیاء نے بھی یہی دعا مانگی تھی، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ لیکن جب ختم المرسلین کی باری آتی ہے تو آپ سے نہیں کہلوایا جا رہا کہ یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ خود فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ خود ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، دیکھیے یہ فیضان اور دیکھیے یہ امتیاز آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کا۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں ٹھکانہ عطا نہیں کیا؟ اگر کوئی یتیم ہوتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ تلاش کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے آپ کو پہلے آپ کے دادا کا ٹھکانہ دیا، پھر چچا کا ٹھکانہ دیا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سہارا دیا، اور پھر دیکھیں کہ آپ پوری انسانیت، آپ اس کے نبی ہیں، آپ اس کو قائد و رہنما ہیں۔ اور پھر کیا ارشاد ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور آپ کو ناواقف حال پا کر ہم نے ہدایت کا راستہ دیا۔ ناظرین کرام، یہ دوسرے لفظوں میں اللہ رب العزت نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ ناواقف حال تھے، میرے نبی نے مجھ سے سیکھ کر تم کو راستہ دیا۔ تو آج ہم جس راستے پہ ہیں یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے اور نبی کریم کا دکھایا ہوا ہے ہم کو۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام کیا ارشاد ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو ہم نے نادار پایا تھا، پھر ہم نے غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ بڑے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، ترش روی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ اب نبی کریم تو ناظرین کرام خود یتیم تھے، لیکن ان کے ذریعے سے پیغام کس کو ہے؟ ہم کو، ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ یتیموں کے ساتھ ترش روی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل سے جھڑک کے بات نہیں کرنی، یہ پیغام پھر کہوں گا ہمارے لیے ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور ہم نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہنا ہے، ان کو یاد کرتے رہنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ذکر صاحب قرآن اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ میں بیان کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام صدائے قرآن ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام، میں درخواست کرتا ہوں لائبہ اکرام سے کہ وہ اپنی معصومانہ آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ ایسا
کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے ایسا ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے رکتے ہیں یہیں آ کے قدم میلے نظر کے اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں